السلام علیکم جی. لگتا ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام نے یا انٹرویو نے جو مریم نواز شریف نے ان کو دیا اس سے مریم نواز شریف کو کوئی بوسٹر شاٹ ملا ہے، اور نتیجے کے طور پہ وہ جب پنڈی میں اپنے ورکرز کے کنونشن کے سامنے کھڑی ہوئیں تو وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ روح پہ عمل آئیں، اور آج کی تقریر کا ان کا کمال کے فکرے تھے. تاک کے انہوں نے نشانے لگائے ہیں. 2 دفعہ ان کی تقریر کو میوٹ کیا گیا کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے ان کا نام لیا تھا باقاعدہ، اور انہوں نے جسٹس میرا خیال مظاہر علی اکبر کا نام ہی لیا ہے، تو اس کے بعد میوٹ کر دیا گیا. شاید اب میوٹ والا حصہ تو ہم نے نہیں سنا نا جی. اب شاید جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ مبینہ طور پہ رپورٹ کرتے ہیں کہ دوسرا نام جو تھا وہ اجاز الحسن صاحب کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے مظاہر علی اکبر صاحب کا تو ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے نام لیا تو پھر میوٹ ہوا ہے جلدی میں، لیکن باقی دوسرے صاحب کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم نے جناب ان کے نوٹس لیے آج پورے بیٹھ کے. میں کہا تسی بھی انجوائے کرو. انہوں نے کہا جناب ہمیں ایماندار جج چاہیے، عمران دار جج نہیں چاہیے. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں ایماندار جج چاہیے، عمران دار جج نہیں چاہیے. گھڑی چور، یہ جب نواز شریف خدمت میں مصروف تھا تو یہ گھڑی چور کر رہا تھا. نواز شریف اور شہباز شریف کو جب بھی ملا تباہ حال پاکستان ملا، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کیا، لیکن جب انہوں نے پاؤں پہ کھڑا کر لیا تو پھر انہیں نکال دیا گیا. نہ صرف کہ حکومت سے نکال دیا گیا بلکہ آئے ہائے 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 ملک سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جناب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ہی ہر بار یہ حکومت اس طرح کی کیوں ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھتی ہوں کہ بار بار آپ ہمیں ملک چھوڑ کے کیوں جانا پڑتا ہے؟ مہنگائی اور عمران خان ایک چیز کے 2 نام ہیں. مہنگائی کا دوسرا نام عمران خان ہے. جب عمران خان ہے تو ملک میں جب عمران خان نہیں تھا تو ملک میں مہنگائی نہیں تھی. جب عمران آیا تو ملک میں مہنگائی آئی. اب مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی. IMF سے مذاکرات کے اندر عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا، اور یہ ان کو جواب دیتا کہ یہ کیا کر کے گیا ہے ملک کے ساتھ. یہ اب زمان پارک کے بنکر میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے. جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں لائیں، نہ کہ آگ بجھانے والے کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. شہباز شریف وہ برودی سرنگیں چن رہا ہے جو عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ بچھا کے گیا ہے. اس دوران پچھلے 4 سال کے دوران معیشت صرف بنی گالا کی اور زمان پارک کی ٹھیک ہوئی ہے. جس کو خاتون خانہ کہتے ہیں، خاتون خانہ کہتے تھے، وہ خاتون کھانا نکلی، کھا گئی. وہ گھریلو معصوم خاتون جو تھی وہ 5 کیرات کے ہیرے کی انگوٹھیاں کھا گئی. دیکھا تسی اٹھ کے باہر نکل کے کریز تو باہر نکل کے اور لانگان تے چکے اگو کہندے نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگوں کڑی فرماندی ہے. ٹھیک ہے، کہندی ہے جیلیں بھرنے والے آج کل جیبیں بھرنے پر لگے ہوئے ہیں. مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں بینچ بنوا دو، پھر اس بینچ کے سامنے وہ کیس لگوا دو. یہ سارا کچھ بے نقاب ہو جانے کے باوجود بھی وہ فیصلہ سنا دو جو کہ کال کے اندر جس کی بات کہی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے. یہاں پہ مریم نواز شریف نے تھوڑا سا مسٹیک کر گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو محترمہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ، یہ ان کو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے بندے سے مراد ان کی یہ ہوگی کہ وکیل کا منشی بیٹھا ہوا ہے یا یہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی آرڈر ملے گا وہ لے کے آئیں گے. تو لیکن آپ اس کو بھائی وہ سیاسی مخالف ہیں، وہ جیسے بھی استعمال کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا میں بھی تو یہی کہنی ہے کہ سپریم کورٹ سے تواڈے بندے بیٹھے ہوئے نے. ہائے 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 ہائے. فیض کے چیلے جب میں کہتی ہوں
تو انہوں نے پھر وضاحت کی جب میں سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں کہتی ہوں تو میں وہاں پہ سارے ججز ایسے نہیں ہیں، میں تو فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں. اب فیض کے چیلے چانٹے کون ہیں؟ اس کے لیے پھر آپ کو وہ والی بات یاد کرنی پڑے گی کہ جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو تھے ان کے خلاف ریفرنس آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک مظاہرہ کیا تھا عدلیہ کے خلاف قصور کے کچھ ججوں نے، ٹھیک ہے، قصور کے کچھ وکلاء نے. ان قصور کے وکلاء کو چونکہ عمران احمد خان نیازی کی حکومت تھی اور قصور کے ججوں کو، ان وکیلوں کو پکڑوا لیا گیا. ان کی جب بھی ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی تو وہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو مظاہر علی اکبر نقوی کے، چونکہ وہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہوئے آتا تھا. مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں، مطلب وہ عدالت میں نعرہ لگاتے ہوئے آتا تھا. مجھے اس نعرے پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں. لیکن عدالت کا ڈیکورم نعرے کی اجازت نہیں دیتا. مظاہر علی اکبر صاحب اس فرقہ وارانہ نعرے کی اجازت دیا کرتے تھے. آخر میں انہوں نے اس کیس کے اندر 9 تھے وکلا، 8 تو انہوں نے دیے. وہ جو نعرہ لگاتے ہوئے آتا تھا نا، اس کو رہا کر دیا، اس کو بری کر دیا. جرم اس کا بھی سیم تھا، دفعات اس پہ بھی سیم تھیں، تو وہ کر دیا. پھر ان کے خلاف ریفرنس بنا ایک، اور ریفرنس یہ تھا کہ ایک بندے کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی. 3 دفعہ ان کی ضمانت کی درخواست جو تھی وہ مسترد ہو گئی. 4تھی دفعہ وہ ضمانت کی درخواست کہہ کے موصوف کے سامنے لگوائی گئی تو انہوں نے ان کی ضمانت گرانٹ کر دی. ٹھیک ہے، اس کی کچھ اور بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے چیف صاحب کی بھی کوئی، ان کے خلاف بھی کچھ سنا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، کوئی ویڈیو شیڈیو آ گئی ہے، مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے دیکھی ہے. لیکن یہ میرے علم میں بہرحال ہے کہ وہ ویڈیو موجود تھی. آج سے میرا خیال ہے کہ 1 ماہ پہلے یا 2.5 ماہ پہلے میرے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو موجود ہے. تو کیا کرتے پائے جا رہے ہیں وہ میں نے نہیں بتانا آپ کو. ہاں، وہ ایسی حرکت نہیں ہے، وہ ایسی حرکت ہی ہے جس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل ان کو فارغ کر سکتی ہے. تو یہ جناب یہ جو بیل ہوئی، اس بیل کے خلاف اپیل چلی گئی، اور اپیل جب گئی تو آصف سعید کھوسا نے جب وہ پوری فائل پڑھی تو انہیں کہا کہ تے اپیل بنتی نہیں سی، اور 3 دفعہ ریجیکٹ بھی ہو گئی سی، انہیں 4تھی دفعہ کیویں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کنی دیہڑی لگائی، انہیں ریفرنس پجوا دیتا. سر انہوں نے کہا کہ جج کا پتہ کرو انہیں کیوں پجائی. پھر وہاں پہ وہ پوری کہانی تو آپ کو پتہ ہے. پھر وہاں پہ فیض حمید صاحب کی انٹری ہوتی ہے. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کھوسا کو کہتے ہیں کہ آپ نے بینچ میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ جو بھی بینچ تھا اس میں نہیں بیٹھنا. وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے اٹھ گئے میرا خیال ہے. تو باقی ججوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو تھا وہ بری کر دیا. مظاہر علی اکبر صاحب نے اس کا افزانہ یوں ادا کیا، نجف حمید کے بھائی کو، نجف حمید شاہ کے بھائی کو اس کا افزانہ یوں ادا کیا کہ انہوں نے ان کو ایلیویٹ کروا دیا سپریم کورٹ کے اندر. اور جو تھا وہ پھر میرا مطلب ہے کہ یوں سارے پھر ہنسی خوشی رہنے لگے. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ بچوں کی کہانی میں آخر یہی ہوتا ہے نا، پھر سارے ہنسی خوشی رہنے لگے. ٹھیک، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. ہنسی خوشی رہنے کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب، پروجیکٹ عمران خان اپنے 10 سال پورے کرتا. تو پروجیکٹ عمران خان تو 3 سال 7 مہینے کے بعد ہی فلاپ ہو گیا. ویسے بائی دا وے میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوا ہوں، آج پھر بتا دوں کہ پروجیکٹ عمران خان پہلے 4 ماہ کے، پہلے 3.5 ماہ کے اندر ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور لانے والوں کو فوری طور پہ احساس ہو گیا تھا کہ کی کر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ سیدھے پدری ہوئے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا، اور کرونا کے بعد پھر کرونا کے دوران اس نے پھر انٹرنیشنل جو کنسپائریسیز تھیں وہ ساری پڑھی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نہیں پڑھتا، لیکن نہیں، وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے پڑھی، اور اس کے بعد وہ پھر وہ جو کنٹرولڈ انارکی والی جو پالیسی تھی، رشین جس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور اس لیے آخری جو دورہ تھا موصوف کا وہ رشیا کا ہی دورہ تھا. اور اس میں جس ٹیلی ویژن چینل نے اس سازش کو سپیر ہیڈ کرنا تھا، اس پوری کنسپیریسی کو، ان کے 5 ارکان کو بریفنگ دینے کے لیے بشمول اس کے چیف ماسکو میں سرکاری دورے پہ ساتھ لے جایا گیا جہاز میں بٹھا کے. ٹھیک ہے، تو خیر بھائی نے گلاں بڑیاں خوفناک کر دیتیاں نے، وہ میں تمہیں سنا دواں. کہندے نے کہ جناب مظاہر علی اکبر کے نام کے اوپر آواز بند ہو گئی.
اور فیض کے چیلے چانٹے، کہتے جی بابا رحمت آج کل منہ چھپا کے پھرتا ہے. اس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کیسز سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان جو ہے وہ جبکہ اور اب یہ بزرگ کا بہانہ کرتا ہے، چلو ایسے بہانے مانتے گیا نا کہ میں بزرگ ہی گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ جناب فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کا کام کر رہے ہیں. یہ اپنا کہتا ہے جی اس کا پلاسٹر اور اپنا وہ پشاور کی بی آر ٹی مکمل ہی ہونے میں نہیں دے رہی یا اترنے میں نہیں آ رہا، تو لوگوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھرو، اور ڈوگر کو فون کہتا ہے کہ پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی. اپنا ہنسنا نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ سچ ہے. یہ مریم نواز شریف کو تو موقع دے اللہ میاں ہے، وہ تو پھر اس نے پوری تانے مارے ہیں، نشتر زنی کی ہے. انہوں نے کہا جی کیا بزدل آدمی اس قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر مسلم لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک دن نہیں اس نے کہا ہمیں بند کیا، سب کے نام لیے انہوں نے، ان کو بند کیا، ان کو بند کیا. ویسے بھی اس فنکشن کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہد خاقان عباسی سٹیج پہ آئے تو مریم نواز شریف نے اٹھ کے جس کرسی پہ وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی سٹیج پہ، اس کرسی پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بٹھایا. تو میں سوچ رہا تھا یار کہ ہمارے وہ دوست جو کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ نئی پارٹی میں جا رہا ہے، نئی پارٹی بنا رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے وہ خودکشی کریں گے، کچھ شرم کریں گے، یا معافی مانگیں گے سکرین پہ بیٹھ کے کہ ہم نے بکواس کی تھی، ٹھیک ہے. تو لیکن نہیں، وہ مجھے یاد آ گیا اس جیسے ہی ایک صاحب کا فکرہ. انہوں نے کہا کہ نشے میں تھے، وہ 5ویں 6 پیگ میں تھے، ڈرائیور نے تھاما ہوا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح گاڑی میں بیٹھ جائے آتی. تو وہ جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہتے دیکھیں لوگ جو ہیں، آگے سے گالی دی انہوں نے، لوگ جو ہیں یہ ہمیں حلالی کہتے ہیں، جب سے ہم سے بڑا حرامی کو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. شاید ان کو بھی یاد نہ ہو وہ جس سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن ایک بندہ ان کو بٹھانے گیا تھا، دوسرے نے ریکارڈنگ کر لی تھی. ان کو 2-3 بندے گاڑی میں بٹھانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ میرا مطلب ہے کہ وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں. جو بہرحال جی اپنا انہوں نے اور بھی بڑی ساری باتیں کی ہیں. اپنا الیکشن کے لیے تیار ہو کارکنوں کو انہوں نے کہا آواز کان کھول کے سن لو. اس موقع کے اوپر مریم نواز شریف کا آخری بات ہے، اس کے بعد اذان بھی شروع ہو گئی، میں کلوز کر دوں گا. اس موقع کے اوپر مریم نواز کا جو ترانہ سنایا جاتا ہے نا، میرا خیال ہے بہتر ہے وہ نہ چلایا جائے. وہ کسی مرگ پہ تو چلایا جا سکتا ہے گانا، اس کے اندر ایک ڈھولکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندہ ہے. تو یار میرا مطلب ہے کہ اگر نصیب و لال گروہ میرا گا سکتی ہے تو مریم نواز شریف کا ترانہ کیوں نہیں گا سکتی؟ یار ویسے بعض اوقات پی ایم ایل این والے اتنے میں کیا کہوں اب، وہ کتنے کے خسیس واقعہ ہوتے ہیں کہ بندے کو شدید اریٹیشن ہوتی ہے. وہ گانا چلانے سے بہتر مریم نواز والا جو ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ چلائیں. پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے رونے نالوں چپ چنگی، ٹھیک ہے. تو بھائی جان نہ چلایا کریں، وہ اس کا امیج کرتی ہے. کوئی آواز ہو جس میں جوش ہو، ٹھیک ہے، جس میں للکار ہو، جیسے کہ مریم نواز شریف کی آواز میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا گلوکارہ لے کے آئے نا جس کے آواز کے اندر جو ہے وہ کوئی للکار ہو، گھن گرج ہو، ٹھیک ہے نا، وہ گھن گرج والی لیڈر ہے. امید نہیں ہے پٹواریاں نو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے کہہ دیتا ہے نا یار، ہاں اسی تے کہہ دیتا پائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.